بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو نظم ہے وہ ہے اے وادی لولاب، جس کو لکھا ہے علامہ اقبال نے۔ اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں جو 1877 کو پیدا ہوئے اور 1938 کو وفات پائی۔ اب سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم شعر کی تشریح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب۔ سیماب کہتے ہیں پارا کو، مرغان سحر کہتے ہیں سحر کے پرندے یا صبح کے پرندے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وادی لولاب یا وادی لولاب کے باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وادی لولاب، تو بہت خوبصورت ہے، تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح صاف شفاف سفید ہے، اور تیری فضاؤں میں صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، پھرتے ہیں۔ لیکن کسی قدر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے ملک کے باشندے غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ اب منبر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، محراب کہتے ہیں کہ امام جس کے نیچے کھڑا ہو کے امامت کرتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر وادی لولاب سے مخاطب ہو کر کہ اگر تیری مسجدوں کے خطیب اور امام اپنے دلوں میں دین کے لیے صحیح تڑپ اور ولولہ رکھتے اور مسجد کے منبر اور محرابوں سے لوگوں میں آزادی اور جدوجہد اور جہاد کا ولولہ پیدا کرنے کی آوازیں نہیں آتی تو پھر ان کے دین کو دین کہنا غلط ہے۔ دین تو آزادی کا سبق دیتا ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، سمجھ لے کہ جس دین میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ اے خدا کہ کرے تیرے علماء میں اور امام اور خطیبوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور انہیں ابلاغ کا خیال آ جائے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے کہ ہے ساز پہ موقوف نواحائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ اب ساز کہتے ہیں موسیقی کا آلہ، موقوف کہتے ہیں منحصر، جگر سوز یعنی جگر جلانے والی۔ اب اس بند میں علامہ اقبال نے ساز اور اس سے متعلقہ علامتوں کے استعمال سے اپنا مفہوم واضح کیا اور کہا کہ اے وادی لولاب کے باشندوں، جس طرح کسی ساز کے ڈھیلے تاروں سے ان کو مضراب سے چھیڑنے کے باوجود جگر کو جلا دینے والے نغمے پیدا نہیں ہوتے، اس طرح جب تک تم اپنے اندر دین کا صحیح جذبہ اور تڑپ نہیں پیدا کرو گے، دین تم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے کہ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کی مے ناب، اے وادی لولاب۔ ملا کہتے ہیں دین کا نمائندہ، نور فراست بصیرت والا نور۔ اب اس بند میں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے وادی لولاب کے باشندوں یا اے وادی لولاب، آج تیری شریعت کے علم برداروں کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ شریعت کے حامل مولوی، علماء، ملا اور باقی علماء بصیرت کے اس نور سے بے بہرہ ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو درپیش معاملات کی اصلیت کو پا سکیں اور انجام کو دیکھ سکیں۔ صوفی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وجدان کی شراب ہے، یعنی ایک خاص قسم کی شراب کہ جس شراب ہوتی ہے خالص شراب،
جسے پی کر آدمی اللہ میں مست اور دوسری مستی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور وہ بھی رسم کے صوفی رہ گئے ہیں اور ان کے شراب خانے میں خالص شراب باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے بند، آخری بند یہ ہے کہ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ اب فغاں سحری کہتے ہیں صبح کی فریاد۔ اس بند میں علامہ اقبال مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے معاشرے کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دینے اور اسے دنیاوی حرص و ہوس سے آزاد بنانے کا کام صرف درویش ہی کرتا ہے، ایسا درویش جو خود اللہ بس اور باقی ہوس کے اصول کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دل زندہ ہونے سے مراد دلوں کی وہ زندگی ہے جو ان کو غیر اللہ کے بتوں سے خالی کر کے اور بعد میں اللہ کو بسا کر حاصل